اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل دا اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم اس پریزنٹیشن جس کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ٹاپک ہے پروٹین. تو آج میں آپ لوگوں کو پروٹین کے بارے میں بتاؤں گا, پروٹین کے اسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا, پروٹین کی ہسٹری بتاؤں گا. اس کے بعد پروٹین اگر ڈیفیشنسی آف پروٹین ہے اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, ایفیشنسی آف پروٹین ہے اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کن لوگوں کو پروٹین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, پروٹین کے یوزز, یہ ہر چیز میں آپ کو اس ٹاپک میں بتاؤں گا. تو لہٰذا میرے ٹاپک کو آپ بہت غور سے سنیے گا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو ایسی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ ایسے ٹاپکس کے بارے میں جان سکیں. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج اس ٹاپک کے بارے میں, پروٹین کے بارے میں. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹرکچر آف پروٹین اینڈ فنکشنز آف پروٹین اور ہسٹری آف پروٹین کے بارے میں. پروٹین آر دا موسٹ abundant organic molecule of the living organisms. They constitute about 50% of the cellular dry weight that constitute the fundamental basic of structure and function of life. پروٹین جو ہے یہ ہمارے پاس موسٹ abundant organic molecules ہیں جو کہ ہمارے لیونگ سسٹم کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. دے کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 50% آف دا سیلولر ڈرائی ویٹ. اچھا, ہمارے جسم کے اندر جو سیلولر ڈرائی ویٹ ہے جس کا 50% ڈرائی ویٹ, سیلولر ڈرائی ویٹ, وہ ہمارے پاس پروٹین کا ہے اور 50% ہمارے پاس دوسرا ہے. دا کانسٹیٹیوٹ دا فنڈامنٹل بیسس آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف لائف. اور پروٹین ہی ہماری فنڈامنٹل آف بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف جو ہمارے پاس سیل ہے, ٹھیک ہے, اسی کے بنانے میں, اسی کے توڑنے میں, ٹھیک ہے, ان کو ریپیئر کرنے میں ہمارے پاس پروٹین سب سے زیادہ مدد دیتی ہے. اچھا, اب ہم پڑھتے ہیں ہسٹری آف پروٹین. ان 1839 ڈچ کیمسٹ G.J. مالڈر واز فرسٹ ٹو ڈسکرائب اباؤٹ پروٹین. یہ جو پروٹین ہے اسے سب سے پہلے ڈچ کیمسٹ تھے, کیمیاء تھے, جن کا نام تھا G.J. مالڈر, ٹھیک ہے. انہوں نے سب سے پہلے پروٹین کے بارے میں ہمیں بتایا. اور اس کے بعد دا ٹرم پروٹین از ڈرائیوڈ فرام گریک ورڈ پروٹیس, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک جرمن ورڈ گریک ورڈ ہے جس سے پروٹیس, جس کے مین ہے فرسٹ پلیس, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروٹین ہمارے پاس کس زبان کا لفظ ہے, گریک زبان کا لفظ ہے. اچھا, دا پروٹین آر نائٹروجینس میکرو مالیکیولز دیٹ آر کمپوزڈ آف مینی امائنو ایسڈس. اچھا, آپ کو آگے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میکرو مالیکیولز کیا ہوتے ہیں. میکرو مالیکیولز آر دوز مالیکولز وچ ہیو لارج نمبر آف ایٹمس, ٹھیک ہے, جو لارج نمبر آف ایٹمس کے مل کے بنے ہوتے ہیں, جن کے اندر لارج نمبر آف ایٹمس موجود ہوں, انہیں ہم میکرو مالیکولز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جیسے یہ پروٹین ہے, لیپڈز ہیں, اسٹارچ ہے, یہ سب ہمارے پاس میکرو مالیکولز ہیں. اور انہی کے پولیمر آف اسٹرکچر یونٹ کالڈ امائنو ایسڈ, ٹھیک ہے. اور پروٹین کا جو ہمارے پاس پولیمر اسٹرکچر یونٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں امائنو ایسڈ. اچھا, ہمارے پاس 300 ٹوٹل امائنو ایسڈس موجود ہیں, جس میں سے 20 جو ہیں وہ ایز اے پروٹین ہمارے پاس موجود ہیں. مگر ہمارے پاس جو اور ہیں دوسرے, ہمارے پاس اور جتنے باقی ہمارے پاس امائنو ایسڈ موجود ہیں, ہم انہیں کیا کرتے ہیں, آپس میں اٹیچڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لانگ چین بنتی ہے جو مل کے ہمارے پاس ایک پروٹین کی شکل اختیار کر دیتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس کیا جی, پروٹین از ون آف دا میکرو نیوٹریئنٹ ان ہیومن نیوٹریشن دیٹ از اسینشیل ٹو بلڈ مسل میس. اٹ از کامنلی فاؤنڈ ان اینیمل پروڈکٹ such as lean meat, cheese, eggs, white thought as also present in other sources such as nuts and legume etc. یہ جو ہمارے پاس پروٹین ہے یہ سب ان چیزوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اگر جس کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے, ٹھیک ہے, اگر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے تو ہم ان چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ان چیزوں کی تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں, ایووکیڈو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس سلاد ہے, انڈے ہے, دہی ہے, لوبیا ہے, ٹھیک ہے. ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر پروٹین زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. اگر ڈیفیشنسی آف پروٹین ہے تو آپ ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے پروٹین لیول کو بڑھائیں, ٹھیک ہے. اور پروٹین لیول ہمارے جسم کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس پروٹین کی یوزز ہیں, ٹھیک ہے, اور سورسز ہیں پروٹین کی. سورسز تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ کس کس چیز میں پایا جاتا ہے. اچھا, پروٹین کی امپورٹنس کیا ہے, اس کے یوزز کیا ہیں. پروٹین از امپورٹنٹ فار گروتھ اینڈ ریپیئر آف باڈی سیلس. ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی باڈی سیلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ریپیئر کے لیے ہم کس کو استعمال کرتے ہیں, پروٹین کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سیلز کیا ہیں, سیلز از دا بیسک یونٹ آف لائف, ٹھیک ہے. انسانی جسم کا جو
بلڈنگ بلاک آف باڈی ہمارے جسم کی، اسے ہم سیلز کہتے ہیں، اور انہی سیلز کی ریپیئر کے لیے ہم پروٹین کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انسفیشینٹ اور سفیشینٹ آف پروٹین، ٹھیک ہے؟ اگر ایفیشینسی ہو پروٹین کی پھر کیا ہوتا ہے، اور ڈیفیشینسی ہو پروٹین کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسفیشینٹ پروٹین کین لیڈ ٹو لو گروتھ اینڈ اے ویکنڈ امیون سسٹم۔ اگر انسان کے جسم کے اندر امیونٹی لیول، ٹھیک ہے، کمزور ہے، اور ہماری جو گروتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ رکی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوگا؟ انسفیشینٹ آف پروٹین کی وجہ سے، ڈیفیشینسی آف پروٹین کی وجہ سے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر ڈیفیشینسی آف پروٹین ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو گروتھ لیول ہے وہ بالکل لو ہو جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور ہماری امیونٹی لیول وہ بھی بالکل کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر انسان کا امیونٹی لیول جو ہے، امیون سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ کمزور ہوگا، کیونکہ امیون سسٹم ہمارا باڈی کا ایسا سسٹم ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا تو ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایکسیس پروٹین میں لیڈ ٹو ویٹ گین اینڈ لیور پرابلمس۔ اچھا، یہ پہلے تو میں نے آپ کو ڈیفیشینسی بتائی ہے کہ اگر پروٹین کم ہوگی تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پروٹین انسان کے جسم کے اندر زیادہ ہو جائے گی تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر انسانی جسم کے اندر پروٹین زیادہ ہو جائے گی تو پروٹین کے زیادہ ہونے سے انسان کے جسم کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو جائے گا، انسان کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے گی، اور ہمارا جو لیور ہے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ایفیشینسی آف پروٹین ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایسے سٹیپس بتانے جا رہا ہوں جن میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پروٹین کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پروٹین ہی ہمارے جسم کی ایک بلڈنگ بلاک ہے، جیسے سیل ہے، اس سیل کو بنانے میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ پروٹین کا ہے، اور پروٹین ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمارے جسم کی بلڈنگ بلاک میں۔ اچھا، تو ہمیں کیسے کیسے لوگوں کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو گروتھ پیریڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جب سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نونہال بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد پریگننسی کیس جو ہیں، ٹھیک ہے، ایسی خواتین کو پروٹین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پروٹین کی سب سے زیادہ ضرورت ایسے لوگوں میں ہوتی ہے۔ پروٹین نیڈ آلسو انکریز فار پیپلز ہو ہیو انجرڈس، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس انجرڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی بھی حادثے میں بیمار ہیں یا گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں زیادہ بڑی چوٹ آ گئی ہے، گہری چوٹ آ گئی ہے، تو جب ہمارے جسم کے اندر ہم ان کے جسم کے اندر پروٹین کی زیادتی کریں گے، ٹھیک ہے، انکریزمنٹ آف پروٹین کریں گے، تو ان کی انجری میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہونے میں کافی وقت نہیں لگے گا، وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، ایسا بندہ جسے کسی سرجری میں جانا ہو، جس نے کوئی سرجری کروانی ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم پروٹین زیادہ سے زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کنسسٹنٹلی بریک ڈاؤن مسل ڈیورنگ ایکسرسائز، اور جب ہم کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے جسم کے جو مسلز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تگ و دو میں لگے ہوتے ہیں، ورک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ان کو انرجی چاہیے، اور وہ انرجی ہمیں کس چیز سے مل سکتی ہے؟ پروٹین سے مل سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ٹاپک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا صاحب۔